السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ سورۃ البقرہ ایک مدنی سورت ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں۔ بقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت 67 سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد کا ہے، یعنی کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تب آپ پہ یہ سورت نازل ہوئی، لیکن اس کی ایک آیت جو ہے آیت نمبر 281 یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ میں آپ پہ نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کو جو نازل کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنا جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی بدعت کا شکار ہو چکے ہیں، مختلف قسم کی رسومات جو کہ اسلام میں نہیں ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا تھا، تو ان کو دوبارہ راہ راست پہ لے کے آنے کے لیے یہ سورت نازل کی گئی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے توریت اور انجیل کو بھی بدل دیا تھا ان کے لیے بھی اس میں ہدایات تھیں، جو سچائی کو چھپاتے تھے کہ توریت میں انجیل میں جو چیزیں واضح بیان کی گئی تھی اس کو بھی چھپاتے تھے، اس میں خود انہوں نے گڑبڑ کر دی گئی تھی، یعنی کہ اس کو چینج کر دیا گیا تھا، جو اس میں بیان کیا گیا تھا وہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے اس میں من گھڑت چیزیں جو تھیں وہ ایڈ کر لی تھی۔ تو ان سارے معاملات کا جواب دینے کے لیے یہ سورت جو تھی وہ نازل کی گئی تھی تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پکڑ لیں۔ اس سورت میں بہت سے موضوعات ہیں، کسی ایک موضوع پہ اس میں ڈسکشن نہیں کی گئی۔ اس میں حقوق زوجین کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اس میں حقوق و فرائض کے حوالے سے بھی ہے، ریاست کے حوالے سے بھی ہے، کسی کے گھر جانے کے آداب ہیں، بات کرنے کے آداب ہیں، اس میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایون کہ زندگی گزارنے کا ہر اصول جو ہے وہ اس صورت میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں ڈیٹیل سے اس کی تفسیر کریں تو آپ کو زندگی گزارنے کا ہر اصول اس میں سے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ روزگار کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ سود کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی گئی ہے اس میں، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل جسے طریقہ کہتے ہیں وہ اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس صورت کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے گھر میں ڈیلی اس کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ آپ کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں ہر قسم کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں کسی قسم کا کوئی جادو ہے، کوئی بھی مطلب جنات کا کچھ بھی معاملہ ہے آپ کے گھر میں تو وہ سب کچھ اس سورت کے پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات آفت، بیماری، رنج و غم جیسی ناگوار چیزیں پیش نہ آئیں گی، اور اگر یہ آیات کسی مجنوں پہ پڑھی جائے نا تو اسے بھی افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیات یہ ہیں، 4 آیات سورۃ بقرہ کے شروع کی ہیں، پھر 3 آیات درمیانی یعنی آیت الکرسی ہے، پھر سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے نور سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح سے اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے ممور رکھا کرو، اور
جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث جامع ترمذی سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، یعنی کہ اس صورت کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس صورت کو لازمی پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ معلومات ملیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے ہم لوگوں کے لیے۔